حاجی صاحب کو یوں لگا جیسے سب ریاستوں کے بدلے جنت اسی دنیا میں مل گئی ہو، اور حاجی صاحب کے سینے سے لگی نورین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود کو ان مہربان باہوں کو سونپ دے یا خود کو چھڑا لے۔ وہ ایک تنہا عورت تھی، اور تنہا عورت پانی پر بہتے تنکے سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ اس شخص نے اسے ساری دنیا کی گندی نگاہوں سے بچا کے رکھا تھا۔ اسے اور اس کے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ لوگوں کی انگلیاں تہمت کے لیے اٹھ جاتی ہیں، مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھتے۔ حاجی صاحب کے وجود سے اٹھتی خوشبو نورین کی سانسوں میں شامل ہو رہی تھی۔ چاند بالکنی میں سے جھانکنے لگا تو قرابت کا لمحہ آ کر جا چکا تھا، جس کا خواب حاجی صاحب نے مہینوں دیکھا تھا۔ نورین حاجی صاحب کی گرفت سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن تمام عمر اس کے لیے ایک نئے رشتے کی زنجیر میں قید ہو گئی تھی۔ گھر لینا حاجی صاحب کے لیے مسئلہ نہ تھا، اور شفٹنگ بھی مشکل نہ تھی۔ نورین تو صرف بچوں کی انگلیاں تھام کر نکلی تھی، سارا کام تو حاجی صاحب کے بھیجے ہوئے بندوں نے کیا۔ حاجی صاحب تو بس قرابت کے اس حسین لمحے کی قید میں تھے، جب نورین کی سانسوں کا ردم ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ تنہائی میں بھی مسکرا رہے تھے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ محبت ہے، اور جو اس جذبے کا اسیر ہو جائے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ نیا گھر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ بچے کشادہ گھر میں آ کر بہت خوش تھے، اور نورین کو تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اسے لگتا کہ آج تک اس نے اپنی عمر ایک ڈبے میں رہ کر گزاری تھی۔ وہ اپنے بچوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن ادھر حاجی صاحب عجیب شش و پنج کا شکار تھے۔ وہ نورین کو اس محلے سے تو نکال لائے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس جگہ پر بھی کچھ عرصہ بعد سوال اٹھنے لگیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اب ان کو اپنے دل پر اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ آپ خود کو نورین سے دور نہیں رکھ پا رہے تھے، ادھر گناہ سے بھی ڈرتے تھے۔ ساری عمر کی ایمان کی کمائی ڈوبنے کا ڈر دامن گیر تھا، اور آخرت بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تفصیل کھول کر بیٹھ گئے، محرم نامحرم پر لکھی کتابیں مضمون پڑھنے لگے، احادیث ڈھونڈنے لگے۔ دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی۔ بہت مجبور ہوئے تو بہت قریبی دو دوستوں کو شریک کار کیا۔ دونوں نے سمجھایا کہ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا نہ سوچیں، مگر انہیں مشورہ نہ گوارا ہوا۔ بیوہ سے نکاح کا تو بہت اجر و ثواب ہے۔ دل دلیلیں دینے لگا۔ سوچا نورین سے بھی بات کر لوں، کیا خبر وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ اول بہار کے دن تھے، چاند اور زارا اسکول میں تھے۔ حاجی صاحب کی آمد پر اب نورین شرمائی اور سمٹی سمٹی رہتی۔ نہ جانے دن میں کتنی بار حاجی صاحب کو بے اختیار گلے لگانا یاد آتا تو آنکھوں میں نشہ سا چھا جاتا، دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی۔ نذیر کے بعد پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ نورین کی ابھی عمر ہی کیا تھی، 16ویں سال میں ہی تو اس کے باپ نے اسے بیاہ دیا تھا، ماں تو بچپن سے ہی نہیں تھی۔ نورین کی شادی کے بعد ابا نے بھی اپنا گھر بسا لیا، اپنی جوروں کا ہو کر رہ گیا۔ نورین کے جذبات بھی پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ ساری ساری رات حاجی صاحب کی ایسی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی جو اس دن اس نے سونگھی بھی نہ تھی، جب حاجی صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ کے لیے ہاتھ مانگا تھا۔ حاجی صاحب چاہتے تو اس کی مجبوری کا بنا نکاح کے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ نورین کے لیے تو یہ حاجی صاحب کا بڑا پن تھا۔ ان کے سوال پر نورین نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، اور حاجی صاحب اس کی اس ادا پر مر مٹے تھے۔ کورٹ میرج کا واحد گواہ خادم حسینی تھا، جس کے ساتھ نورین اور حاجی صاحب گئے تھے۔ حجاب و قبول کے بعد کاغذی کارروائی مکمل کروا کر جب دونوں واپس لوٹے تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ گاڑی میں حاجی صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھی نورین خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھ رہی تھی۔ کہاں حاجی صاحب جیسی معتبر شخصیت، کہاں ایک غریب بے بس لاچار 3 بچوں کی ماں اور بیوہ عورت نورین۔ اب نورین افضل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کرتی کام تھا، ادھر حاجی صاحب کی بھی کیفیت مختلف نہ تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ابھی جوانی کے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔ نورین کو پیار دینا بھی آتا تھا اور لینا بھی۔ وہ جتنا نورین کے وجود سے سیراب ہوتے تو تشنگی اور بھی بڑھ جاتی۔ نورین کے وجود میں عجیب کشش، جادو اور انوکھا سرور تھا۔ حاجی صاحب کی خواب دیدہ حسرت انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھی تھی۔ اب حاجی صاحب رات دیر سے گھر لوٹتے اور صبح دوبارہ حسن کے بازار پر حاضری لگاتے۔ چاند اور زارا دن میں اسکول ہوتے اور رات میں نورین انہیں جلدی سلا دیتی۔ حاجی صاحب نے شادی کے تحفے میں قیمتی زیورات تحفے کے ساتھ ساتھ نورین سے صرف ایک وعدہ مانگا تھا کہ وہ تمام عمر اس کے نکاح کا بید نہیں کھولے گی، اور نورین نے حاجی صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ وہ ان کی عزت، پارسائی، وقار اور مقام کا ہر صورت خیال رکھے گی۔ ادھر زیب النساء کے سینے پر ناک ڈنگ مارنے لگے تھے۔ عورت اپنے شوہر کی چال ڈال سے اس کے دل کا احوال جان لیتی ہے۔ حاجی صاحب کا اب وہ پہلے والے حاجی صاحب رہے تھے۔
رات کے کھانے پر نہ پہنچتے، صبح انہیں گھر سے جانے کی جلدی ہوتی، گھر کے کسی معاملے میں انہیں دلچسپی نہ ہوتی، دل سے گفتگو کرتے، اتنے برسوں کا ساتھ تھا، کیسے نہ چونکتی، مگر ان کی رسائی گھر سے باہر نہیں تھی۔ اب بیٹوں کو کس منہ سے کہتی کہ باپ پر نظر رکھو، اندر ہی اندر گلنے لگی، شوگر بڑھ گئی، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا۔ بیمار بیوی سے شوہر بہت جلد اکتا جاتا ہے، اور پھر حاجی صاحب کی زندگی میں تو ایک جوان حور پری آ چکی تھی جو انہیں ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ نورین نے عشق کا مفہوم پہلی بار جانا تھا۔ پہلے تو اس کا ساتھ روٹی پانی، رونے دھونے اور لڑائی جھگڑے کا تھا، اور جس طرح حاجی صاحب سے اپنا والہانہ پن کا اظہار کرتی، وہ بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے۔ مرد عورت کے صرف پیار کا ہی تو بھوکا ہوتا ہے، اور دونوں عشق کی سرمستی میں مدہوش تھے۔ ادھر آگ صرف زیب النساء کے سینے میں نہیں دہک رہی تھی، خادم حسین کے گھر میں بھی بھانبٹ چل رہے تھے۔ حاجی صاحب رات کے 1 بجے تک نورین کے گھر رکتے تو خادم حسین بیچارہ گاڑی میں انتظار کرتا۔ صبح پھر صاحب کا حکم ہوتا تو 9 بجے ہی لینے آ جاتا۔ غریب آدمی تھا، نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی حاجی صاحب اس کی مٹھی گرم کرتے رہتے، مگر زیتون یہ بات نہیں سمجھتی تھی۔ اسے روز لیٹ آنے پر جھگڑتی، اس پر شک کرتی کہ وہ کوٹھے پر گندی عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ روز گھر میں مار کٹائی ہوتی، بچے روتے۔ اب خادم حسین لاکھ بیوی کو سمجھاتا کہ حاجی صاحب کے ساتھ تھا، وہ نہ مانتی۔ بھلا کبھی 2 بجے تک بھی کوئی دفتر کھولے بیٹھا رہتا ہے؟ ایک رات جب ان کی لڑائی ہوئی، تب بچے بھی لڑتے مرتے ماں باپ کو دیکھ کر رونے لگے، تو خادم حسین چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہاں سن لو تم، حاجی صاحب نے نذیرے ڈرائیور کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اور وہ بھی آدھی آدھی رات، اور دن 9 سے 1 تک وہیں ہوتے ہیں۔ میں باہر گاڑی میں بیٹھ کر ان کا چوکیدارا کرتا ہوں، سمجھی؟ کیا کروں، ڈرائیور ہوں ان کا؟ میں وہ نوکری چھوڑ دوں تو تم لوگ بھوکے مرو گے، وہ چیخ رہا تھا، اور زیتون حیران و پریشان رونا دھونا بھول کر شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ منہ سے نکلی بات کیسے واپس آ سکتی تھی؟ خادم حسین کو دکھ تھا کہ اس نے حاجی صاحب کو کیوں سب کے سامنے رسوا کر دیا، حالانکہ نکاح کوئی رسوائی تو تھی نہیں۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ زندگی کا ہر سکھ نورین کو حاجی صاحب نے دیا، اور بدلے میں اس کی قرابت کے دل نشین لمحے ہی تو چاہتے تھے، وہ بھی بچوں کی وجہ سے مختصر ہوتے۔ حاجی صاحب کی وارفتگی کا یہ تو عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے اسے دور نہ ہونا چاہتے، مگر اپنی اور نورین کی مجبوریاں آڑے آ جاتی۔ چاند پڑھائی میں کمزور تھا، 8ویں جماعت سے آگے نہ جا سکا، تو حاجی صاحب نے اسے اپنی فیکٹری میں لگا دیا، کام سیکھ لے تو پھر اسے پرووائڈر بنا کر رکھ دوں گا۔ اسی فیکٹری میں پہلے سے خادم حسین کا بڑا بیٹا دلاور بھی کام کرتا تھا۔ چاند مرضی سے کام پر آتا جاتا، اسے پیسے بھی زیادہ ملتے، کھانا بھی الگ سے اچھا دیا جاتا۔ وہ حاجی صاحب کا منظور نظر تھا۔ دلاور چاند سے بہت جلتا اور خار کھاتا، پھر دوسرے لوگ بھی آگ کو بھڑکاتے تھے، کہتے تم بھی اسی طرح ڈرائیور کے بیٹے ہو جس طرح چاند ہو، مگر تمہیں کھانے میں ورکرز کے ساتھ دال سبزی ملتی ہے، اور وہ مرغ مسلم پھاڑتا ہے۔ دلاور اور بھی چڑ جاتا، چاند کی سائیدار لباس کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ اب تو حاجی صاحب نے چاند کو موٹر سائیکل بھی لے دی تھی۔ دلاور کی چاند سے نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ایک دن کسی معمولی سی تکرار پر دلاور نے چاند کو سب ورکرز کے سامنے زوردار تھپڑ مار دیا۔ بات مینیجر سے حاجی صاحب تک پہنچی، سب الزام دلاور کے ساتھ دے رہے تھے۔ حاجی صاحب نے مینیجر کو کہا کہ دلاور کا حساب کر کے اسے فارغ کر دے۔ مینیجر نے جب دلاور کی چھٹی کی تو اس سے بھی الجھ پڑا۔ مینیجر نے کہا کہ حاجی صاحب کا حکم ہے۔ جوان خون تھا، حاجی صاحب کے پاس جا پہنچا۔ حاجی صاحب بزنس میٹنگ میں مصروف تھے، گارڈز کو چکمہ دے کر مجھے حاجی صاحب سے نے بلایا ہے۔ دلاور میٹنگ روم میں پہنچ گیا اور چلانے لگا کہ چاند آپ کی منظور نظر کا بیٹا ہے، اسی لیے آپ نے مجھے نکال دیا۔ حاجی صاحب کے لیے ساری سچویشن بہت عجیب و غریب تھی۔ گارڈ دلاور کو پکڑ کر لے جانے لگے تو تبھی وہ بہت زور سے چلا رہا تھا۔ چاند کے ساتھ ساتھ سب فیکٹری ورکرز بھی ان کی باتیں سن رہے تھے۔ چاند کو کھڑا دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ چیخنے لگا تھا۔ تیری ماں کا قسم ہے حاجی صاحب، اسی لیے تمہارے تھپڑ کے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور جو تمہیں موٹر سائیکل لے کر دی ہے نا، وہ بھی تمہاری ماں کی قیمت ہے۔ میں بھی ان کے ڈرائیور کا بیٹا ہوں، مجھ سے ایسی ہمدردی کیوں نہیں؟ میرا باپ تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہو کر 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتا ہے، پھر بھی آج مجھے نکال رہے ہیں۔ اس رات ماں باپ کی لڑائی کے بعد دلاور نے حاجی صاحب سے نورین کے نکاح کی بات سن لی تھی، اور اس دن سے اس کے دل و دماغ میں یہ بات بس گئی تھی، اور آج وہ زہر اگل رہا تھا۔ دلاور تو چلا گیا، مگر چاند سمیت بہت سے ذہنوں میں کئی سوالات چھوڑ گیا تھا۔ حاجی صاحب بھی اکیلے کمرے میں سر تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ برسوں کی بنائی ہوئی عزت سرے راہ نیلام ہو گئی تھی۔ آج چاند گھر پہنچا تو اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ وہ جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے سب کے سامنے اپنی سبکی کا بھی غم تھا، اور تھپڑ کا بھی، مگر شاید وہ اس تھپڑ کو بھی بھلا دیتا
मगर जो इल्ज़ाम उसकी माँ पर दिलावर ने लगाए थे उन्होंने उसे सारी रात चैन से सोने नहीं दिया था। हाजी साहब ने नूरीन को परेशानी का ख्याल करते हुए फैक्ट्री में होने वाले इस वाक़ये का तज़किरा मुनासिब न समझा। चाँद अजीब कशमकश का शिकार था। क्या दिलावर सच बोल रहा था? वो गुज़रे माहों साल पर गौर करने लगा। हर तरफ हाजी साहब का ही अक्स था। वही आते थे, सामान भिजवाते थे, घर का खर्चा उठाते, स्कूल की फीस, और जिस घर में वो लोग रहते थे वो भी तो हाजी साहब का ही दिया हुआ था। जो लिबास उसने पहना हुआ था वो भी उन्हीं का दिया हुआ था। और ये बाइक भी। वो सोचता रहा और उलझता रहा। तो क्या इसका मतलब है कि मेरी माँ? वो इससे ज्यादा कुछ ना सोच सका। अगली सुबह वो खामोशी से नाश्ता किए बिना फैक्ट्री चला गया, मगर गेट पर पहुंचकर वो अंदर जाने की हिम्मत ना कर पाया। आज लोग उस पर नई सरगोशियां करने गए। वो काफी देर तक खड़ा रहा और फिर मोटर बाइक भगाता घर की तरफ चल दिया। उसे दूर से ही हाजी साहब की गाड़ी अपने घर से बाहर खड़ी नजर आ गई थी। हाजी साहब ने खादम हुसैन की जगह ड्राइवर बदल दिया था। खादम हुसैन को गम नौकरी जाने का नहीं, अपने एतमाद ज़ाया होने का था। वो चारपाई पर ढह गया था। चांद अब ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारता, फैक्ट्री तो वो दोबारा गया ही नहीं था। खतरात महसूस करते हुए हाजी साहब ने नौरीन को कहा कि वो चांद को समझाएं आवारागर्दी के बजाय काम पर आए या दोबारा पढ़ाई शुरू कर दे। नौरीन भी चांद के रवैये से परेशान थी, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि चांद के अंदर कौन सा लावा उबल रहा है। वो इसके कमरे में गई और वो बेड पर पड़ा छत को घूरे जा रहा था। नौरीन इसके सराहने बैठ गई तो उसने चौंक कर माँ को देखा। नौरीन उसे कहने लगी कि वो फैक्ट्री जाया करे और काम में दिल लगाए। माँ की बातें खामोशी से सुनता रहा, फिर एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, अगर मैं काम पर जाने लगूं और कमाकर पैसे ले आऊं, घर का सब खर्चा उठाऊं, तो क्या हाजी साहब को घर आने से मना कर सकती हैं आप? क्या फिर आप इनसे कोई चीज नहीं लेंगे? वो माँ के हाथ थामकर लजाजत से कह रहा था। नौरीन की आंखों की पतलियां सिकुड़ गई थीं। ये आज चांद क्या कह रहा था? क्या उसका बेटा इतना बड़ा हो चुका था कि वो इन दोनों को समझने लगा है? नौरीन से वहां रुकना मुश्किल हो गया था। वो उठकर तेजी से बाहर चली गई। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। चांद ने किसी यूटिलिटी स्टोर पर नौकरी कर ली थी। जिस दिन उससे पहली तनख्वाह मिली उसने वो 9,000 माँ के हाथ पर ला रखे थे और कहने लगा कि मैं ओवर टाइम भी लगाया करूंगा, घर के तमाम खर्चे का बोझ उठाऊंगा, अब आप हाजी से कुछ नहीं लेना। वो इन पैसों का हाथ में पकड़े सकते की हालत में बैठी रह गई थी। चांद, हाजी साहब हमारे मोहसिन हैं, उनके हम पर बेपनाह एहसानात हैं। जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ तुम जानते हो सिर्फ यही एक शख्स हमारे साथ खड़ा था। नौरीन दलाइल से बेटे को समझा रही थी, मगर जहाँ बात मोहब्बत और गलत की हो वहाँ सब दलाइल हार जाते हैं। नौरीन हाजी साहब को चाहकर भी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकती थी और चांद ये बात समझने को तैयार नहीं था। अब नौरीन हाजी साहब को सिर्फ उसी वक्त बुलाती जब चांद ड्यूटी पर होता। फिर भी घर आकर चांद इस खोज में लगा रहता कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में हाजी साहब तो नहीं आए थे। उसे अब अपनी दोनों बहनों की फिक्र रहने लगी थी कि अगर वो भी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी तो फिर क्या होगा। वो घबरा उठा। अब वो छुपकर सिगरेट भी पीने लगा था। अंदर का उबाल वो धुएं में निकालना चाहता था। हाजी साहब दिन ब दिन बदलती सूरत हाल से दिल गिरफ्तार हो चुके थे। चांद उनसे मुतनफ़र हो चुका था। एक दो बार सामने होने पर वो उनके पास से सीना अकड़ाकर अजनबियों की तरह गुजर गया, लेकिन उस मसले का कोई हल नहीं था। घर में फैला तनाव बढ़ता जा रहा था। चांद रोज घर में आकर शोर मचाने लगा था। कभी माँ को कहता कि ये शहर छोड़ देते हैं, कभी कहता मैं खुदकुशी कर लूंगा। नूरीन बहुत रोती और सोचती इसने कोई गुनाह नहीं किया, वो हाजी साहब की मनकूहा है। वैसे भी अगर माँ बुरी ना हो लेकिन औलाद उसे बुरा कहे या बुरा समझे उसका सीना फट जाता है। हाजी साहब ने चांद का दुबई का वीज़ा लगवा दिया था। नूरीन का भी यही ख्याल था कि वो इस माहौल से निकल जाएगा तो सुधर जाएगा, मगर तकदीर में कुछ और ही लिखा था। जब वीज़े के बारे में नूरीन ने चांद को बताया वो बफर कर आग बगोला हो गया और गाली गलौज पर उतर आया। क्या मुझे दूर भिजवाकर गुलछड़े उड़ाना चाहती हैं? इस बूढ़े के साथ नूरीन के भी सब्र की इंतहा हो चुकी थी। वो भी जवाब देने लगी थी, गम तुम्हारे जहन में भरा हुआ है और ये जिन लोगों ने भरा है मैं खूब जानती हूँ। मैं हाजी साहब की बीवी हूँ, निकाह किया है। नूरीन चिल्ला रही थी और चांद का खून खोलने लगा था। मेरे बाप की जगह हाजी साहब को दे दी। चांद उठा और बावर्ची खाने से छुरी उठाकर नूरीन की तरफ बढ़ा और इसके कई बार नूरीन के पेट में उतार दिया। बच्चियां स्कूल में थीं, शोर के बाद सुनकर मोहल्ले वाले आए तो चांद छुरी पकड़े खड़ा था और नूरीन खून में लथपथ पड़ी थी। चांद गिरफ्तार हो चुका था। सारी कहानी मीडिया के जरिए घर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन हाजी साहब को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नूरीन की जुदाई की सूरत में हो चुका था। मोहब्बत के खसारे से बड़ा खसारा क्या हो सकता है? लोग इज्जत नीलाम करके मोहब्बत खरीद लेते हैं। हाजी साहब ने कब्र पर कुतबे में अपना नाम नूरीन के साथ लिखवाया
اور زوجہ بھی حاجی افضل ہی لکھا تھا۔ نورین کی دونوں بیٹیاں اب حاجی صاحب کے پاس تھیں۔ جیتے جی تو نورین کو اس کا اصل مقام نہ دے سکے، مگر مرنے کے بعد اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے بچیوں کو گھر لے گئے اور زیب النساء کو بتایا کہ یہ ان کی ہی بچیاں ہیں، انہیں دل سے قبول کرو اور ان کی اپنے بچوں جیسی تربیت کرو۔ حاجی صاحب اب بھی صبح سویرے پھولوں کے ساتھ نورین کی قبر پر جاتے ہیں، اس سے ڈھیروں باتیں کرتے ہیں اور پھولوں کو قبر پر سجاتے ہیں اور تھکے قدموں سے لوٹ آتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔